السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 240 سیریل ہے، 240۔ ہم بات جو کر رہے تھے پچھلے دن وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو کہ اس دنیا میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر یہ دوسری گفتگو ہے، اور اس کا تعلق آپ کی فضیلت قیامت میں اور آپ کی فضیلت جنت میں۔ سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے افضل ہیں، اس کے کیا دلائل ہیں؟ تو یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ پہلے بعض روایت جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو نہیں پیدا کرنا ہوتا تو ہم دنیا کو پیدا نہیں کرتے۔ یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے کہ لولا کا لولا، بار بار لولا کے الگ الگ، تو محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ لولاک کے لفظ سے جو حدیثیں آئی ہیں وہ لفظ سے حدیث موضوع ہے، حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ لفظاً تو حدیث موضوع ہے، لیکن معناً یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ پوری کائنات ہے، گرچہ حدیث کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، لیکن معنی اگر دیکھا جائے تو یہ معنی کے لحاظ سے بات صحیح ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کے علم میں لا رہا ہوں۔ کبھی اگر یہ حدیث آپ پڑھے کہیں گے کسی کے سامنے تو بولے گا کہ حدیث موضوع ہے۔ حدیث لفظی لحاظ سے موضوع ہے، معنی کے لحاظ سے ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے افضل ہیں۔ وہ جو افضلیت کی بات ہے، سب سے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے اس کی بنیاد آپ کی افضلیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی، ترمذی کی روایت ہے اور دارمی کی روایت ہے کہ اس دنیا میں تمام اولین اور آخرین میں سب سے مکرم ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ آپ کو معلوم ہے معراج والے واقعے میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق پیش کیا گیا تو جب اللہ کے رسول اس کے اوپر بیٹھنا چاہے تو براق جو ہے وہ کودا۔ جب کودا تو جبریل نے اس کے پیٹھ پر جو ہے وہ ایک ہاتھ مارا، اور ہاتھ مارنے کے بعد جو جملہ کہا، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ آج تک تیری پیٹھ پر اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں بیٹھا۔ یہ جملہ حدیث کا ایک دم صحیح جملہ ہے کہ براق کو جب مارا پیٹھ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے تو یہ جملہ کہا کہ تیری پیٹھ پر آج تک کوئی اس سے افضل شخص نہیں بیٹھا ہے۔ جب اس جبریل نے یہ جملہ کہا تو حدیث میں آتا ہے کہ براق پسینہ پسینے ہو گیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اچھا، جب یہی معراج کا واقعہ ہوا تو ہر نبی ابھی یہ سمجھ رہا تھا، سارے نبی اکٹھا کیے گئے، ہر نبی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید امامت مجھے ملے گی، لیکن جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ ہمارے یہاں ویسے بھی اسلام میں امامت افضلیت کی دلیل ہے۔ یہ آج آپ نے امام کو مارا 2 کوڑی کا بنا دیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو جامع مسجد کا امام ہمیشہ گورنر آف اسٹیٹ ہوتا ہے۔ ملک کا امام سینٹرل گورنمنٹ کا امیر المومنین ہوتا ہے۔ امیر المومنین ہی امامت کرے گا، یا امیر المومنین کے عدم موجودگی میں وہ اپائنٹمنٹ کرے گا۔ جیسے حضور بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپائنٹ کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے ابا سے امامت نہیں کرائی ہے،
اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ ان سے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں ابو بکر کو بلاؤ، اور میں جب کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ عمر کو بلاؤ۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر ہیں، اور یہ پوسٹ اسی سلسلے سے چلتی ہے۔ تو ابو بکر سے افضل جب اس زمین پر کوئی موجود نہیں ہے اس وقت، تو ہمارے بعد اگر کوئی امامت کا مستحق ہے تو کون ہے؟ وہ ابو بکر ہیں۔ اور اسی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر کی امامت پر جو اجماع ہوا، گرچہ ایک دو آدمیوں نے اختلاف کیا، اس میں دلیل یہی بنائی گئی، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی کہ یہ بتاؤ کہ حضور نے اپنی زندگی میں کس کو امامت کرائی؟ جب بیمار ہوئے سارے صحابہ موجود تھے، اور آفر بھی دوسرے کے لیے دیا گیا، مشورہ بھی دوسرے کے لیے دیا گیا۔ حضور نے حضرت عائشہ سے کہا کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کو بلانا ہے۔ تو امامت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو تمام انبیاء کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جبریل علیہ السلام کو امامت پہ کھڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ انبیاء سے افضل ہیں تو عام مخلوق کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ جب تمام انبیاء میں اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے وہ سید الانبیاء ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ آج جو سچویشن ہے امام کی، کمیٹی والوں کو سستا آدمی چاہیے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، حتیٰ کہ عالم تک نہیں دیکھا جاتا کہ عالم کو امامت کم سے کم دی جائے۔ حالانکہ ہمارے ہاں امام اعظم علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے کہ اگر حافظ ہو اور عالم ہو، حافظ امامت نہیں کرے گا، عالم امامت کرے گا۔ حافظ قرآن کو رٹا ہوا ہے، فہم قرآن عالم کے اندر ہے۔ مقصود قرآن مجید کا فہم قرآن رٹنا جو ہے مقصود نہیں ہے، وہ تو حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا امام اعظم علیہ الرحمہ کی رائے کہ عالم جو ہے وہ امامت کرے گا۔ اب چونکہ ہم نے اس پورے سسٹم کو ہی فلاپ کر دیا ہے، کیوں؟ جب خلافت ہمارے ہاتھ سے گئی تو ہم ذہنی طور پہ بھی مفلوج ہیں، ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شریعت کی حقیقت کیا ہے۔ کمیٹی والے بے تکے آدمی کو امام رکھتے ہیں، اور اس کے معلوم کتنے خطرناک نتائج برآمد ہو رہے ہیں، آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں کے بعض بچے کچھ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ ہمارے یہاں کے بچے کو ہم سے زیادہ کون جانے گا؟ استنجا لینے کا بھی صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے، امامت کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، مسجد مل گئی۔ کیوں؟ ان کو سستا آدمی چاہیے، کمیٹی والے نے 2000 2500 میں امامت رکھ دی، گھر والے بیچارے پریشان ہیں، انہوں نے کہا بیٹا چھوڑو پڑھائی۔ اب وہ نتیجہ کیا ہے کہ جو بچے پڑھنے آتے ہیں مدرسے، پورے ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، جو بچے پڑھنے آتے ہیں مدرسے میں، تھوڑا سے انہوں نے پڑھا، کبھی نادرہ ختم کر لیا اچھا، یا کبھی حافظ ہو گئے 2-3 پارے کے، کیونکہ پہلے سے اکنامیکل پوزیشن خراب ہے۔ اب اماں ابا کو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک مسجد میں امامت ملے 4000 کی، بیٹا چھوڑ دے کام، یا گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ اب وہ جو اس طریقے سے چھوڑ رہے ہیں، لہذا علماء کا قحط ہو رہا ہے۔ فارغ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ فارغ ہی ہیں، ہر چیز سے فارغ ہیں۔ وہ فراغت جس کو عالم کہتے ہیں، مولانا تھانوی علیہ رحمہ تو کہتے ہیں کہ اگر مدرسے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس عالم کے اندر علم دین کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو آپ عالم نہیں بنائیں، تھوڑا سے پڑھا کر کے چھوڑ دیں، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر علم کی صلاحیت، کیونکہ علم ایک بہت بڑی امانت ہے، اس کو لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے تو ایک مرتبہ یہاں تک فرما دیا کہ ایسے آدمی کو علم دینا جس کو علم کو اٹھانے کا بوجھ نہیں ہے، ایسا ہے جیسے تم نے سور کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ یہ حدیث ہے۔ تو یہ جو امامت کا معاملہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو بیچ میں بات آ گئی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کی امامت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ افضل الانبیاء ہیں تو افضل المخلوقات اپنے آپ اس کے اندر ثابت ہوتی ہے۔ جب یہ کیا کہتے ہیں امامت ہو گئی، معراج ہی کا واقعہ ہے، تو ہر نبی نے اپنے اپنے خطبہ دیا۔ حدیث میں آتا ہے، حاکم کی روایت ہے، اور حاکم نے لکھا ہے کہ
صحیح ہے، بزار کی بھی روایت ہے۔ ہر نبی نے خطبہ دیا، اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، اپنی امت کے بارے میں بتایا، بولتے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تمام انبیاء کے سامنے۔ تو آپ نے جو باتیں کوٹ کی تمام انبیاء کے سامنے، انہوں نے کہا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور رحمت للعالمین ہوں۔ یہ بات کسی نے نہیں کہی کیونکہ کسی کو یہ ٹائٹل دیا ہی نہیں گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پوری دنیا کے لیے کافۃ للناس، میں پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ دوسرا کوٹ کیا آپ نے کہ میں تم میں سب سے افضل ہوں، یہ آپ نے دوسری دلیل دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، خیر الامم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت امت وسط ہے۔ امت وسط کا مطلب ہوتا ہے کہ مڈل کس چیز میں؟ ہر چیز میں۔ اگر آپ مسئلے مسائل کے لحاظ سے دیکھیں اس میں بھی مڈل۔ ابھی ایک مثال دیتا ہوں، یہودیوں کے پاس روزہ ہوتا تھا کہ آپ نے افطاری کر لیا، افطاری کرنے کے بعد اگر آپ سو گئے تو آپ کا روزہ اسٹارٹ۔ آپ چاہیں مغرب کے بعد فوراً سو جائے یا آپ رات کے 12 بجے سوئیں، اگر سو گئے تو کیا ہے؟ روزہ اسٹارٹ ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ اس میں تکلیف تھی، کبھی سو گیا بندہ تو پتہ چلا 22 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، 24 گھنٹے کا روزہ ہو گیا۔ ہمارے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک بہترین چیز بتائی کہ بھائی سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کا وقت ہے آپ کے لیے، آپ چاہیں کھائیں، لیٹیں، پیے، جو چاہیں کریں۔ یا یہودیوں کے ہاں جو آج بھی لکھا ہوا ہے ان کی کتاب میں کہ اگر پیشاب لگ گیا کسی کپڑے پر تو کپڑے کو صاف کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اتنا پورشن کاٹ کے آپ پھینک دیں۔ اب آپ بتائیے ایک آدمی نے اگر 10,000 15,000 کا سوٹ بنایا ہے اور اس میں پیشاب لگ گیا، کوئی مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کا حل ہے کہ اتنا سوٹ کاٹو اور پھینکو۔ ہمارے یہاں امت وسط ہے مسئلے کا حل کہ آپ پانی کے ذریعے آپ اس کو کیا کر لیں، پاک۔ ایسے 50 مسائل ہیں کہ جس میں جو ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو بیچ کی امت کی بات کہی جا رہی ہے وہ مسائل کے لحاظ سے بھی کہی جا رہی ہے، ہر لحاظ سے کہی جا رہی ہے۔ تو یہ بات آپ نے فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ 5 باتیں مین، اس میں تقریر تو لمبی ہے وہ، لیکن اس میں سے یہ 5 باتیں مین تھیں۔ جب یہ مین باتیں بتائیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء سے خطاب کر کے فرمایا دیکھا تم نے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، یہی ان کی وجہ ہے تمام لوگوں میں افضل ہونے کی۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بہذا فضلکم، یہ فضیلت ہے تمہارے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ ایک واقعہ مولانا تھانوی نے نقل کیا ہے، روایت تو اتنی مضبوط نہیں ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ کا ٹائٹل ہی کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے۔ یہ بہت زیادہ لاڈ پیار میں اللہ سے بات کئی مرتبہ ان کی ڈائریکٹ ہوتی رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، یہ یاد رکھو کہ ایک بندہ ہے، اس کا نام احمد ہے۔ جب تک لوگ احمد کا اتباع نہیں کریں گے تب تک جنت ممکن نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ احمد کون ہے؟ کہا وہ احمد وہ ہے کہ جس کا عرش کے پائے پہ میں نے نام لکھ رکھا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ وہ ایک قوم کا نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں سن کر کہا کہ وہ نہیں، اللہ نے کہا کہ اس قوم کا ایک نبی بنایا جائے گا وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو بنا دیجیے آپ اسی قوم کا نبی جس کی اتنی فضیلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا نبی آلریڈی متعین ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ مجھے اس قوم کا آپ نبی بنائیں تو کم سے کم اس قوم کا مجھے امتی بنا دیجیے، جو اس امت میں جو اس نبی کو بھیجنا ہے اس کا امتی بنا دیجیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم مجھ سے پہلے ہو، تم ان کی امت بن نہیں سکتے ہو۔
تو اس میں بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو موسیٰ سے گفتگو ہوئی، کہتے ہیں یہ حدیث اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن چونکہ اوپر کی جو میں نے حدیثیں نقل کی ان کے اندر جو معنی ہے اس معنی کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ روایتاً آپ بھلے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں عدم نہیں ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کا اثر پڑے گا قیامت میں بھی اور جنت میں بھی۔ وہ کیا ہے وہ بتا کر کے آج اپنی بات یہ ختم کر کے ہم انشاءاللہ سندس ہجری میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو قیامت کی بات، قاضی عیاض کی کتاب ہے، کتاب الشفا، بہت مشہور کتاب ہے سیرت کی، اور آپ کو معلوم ہے اس کے پہلے بھی ان کا ذکر کیا تھا میں نے کہ قاضی عیاض علیہ الرحمہ بہت ہی حضور سے محبت کرنے والے عالم ہیں، اور ان کی پوری کتاب میں حضور سے محبت چھلکتی رہتی ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو ایسے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں تو بہت بے تکی روایت بھی اکٹھا کرتے ہیں، لیکن قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مصنف ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ صحیح حدیثوں کے ذریعے اپنی محبت کو کیا کیا جائے، ثابت کیا جائے۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت جو قیامت کے میدان میں ظاہر ہوگی وہ ہے آپ کی سفارش۔ اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے قبر سے اٹھنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو قبر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اٹھیں گے تو آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے ساتھ میں لے کر کے 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلا جائے گا۔ اس کے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ قیامت میں سارے لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے، جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول بڑے شرم کی بات ہے کہ سب لوگ ننگے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ اتنا پریشان ہوں گے عائشہ کہ کسی کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں، ہر آدمی کو اپنے اعمال سے اتنا زیادہ ہوگا کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، لہذا کوئی نگاہ اٹھا کر کے کسی کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے کپڑا پہنایا جائے گا۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا، بعض روایت میں ایسا آتا ہے۔ تو مولانا تھانوی نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ قبر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ابراہیم کو پہنایا جائے گا، نبی کو اٹھایا ہی جائے گا کپڑے کی حالت میں۔ تو انہوں نے دونوں حدیثوں کو کیا کر دیا، تطبیق کر دی کہ دونوں، کیونکہ وہ جو روایت ہے یہ بھی مسلم شریف کی ہے غالباً، اور وہ روایت بخاری کی ہے کہ جس میں ابراہیم کا ذکر ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کپڑا پہنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھتے ہی اٹھی پوزیشن میں اٹھیں گے کپڑا پہنے ہوئے، لہذا دونوں معاملہ کیا ہو گیا، اپنی جگہ پر صحیح ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے وہ کپڑا پہنایا جائے گا، اور آپ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں اٹھیں گے۔ اٹھنے کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر جانا ہے۔ ایک بے تکا لوگ بھاگ رہے ہوں گے، جدھر سر سمایا بھاگ رہے ہوں گے۔ قرآن مجید بھاگنے کا ایک جگہ منظر کھینچتا ہے کہ ایک بھاگنے کی وجہ تو بے عقلی ہے، مطلب سمجھ میں ہی آئے گا کدھر بھاگے۔ کچھ لوگ بھاگ رہے ہوں گے کسی کو پہچان کر کے کہ یار یہ بندہ آ رہا ہے، میری امی ہیں دیکھ لیں گی، کہیں بولیں کہ بیٹا 2 نیکی ہم کو شارٹیج ہے تم ہم کو دے دو، تو اس لیے وہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو جب پہچان لے گا نا تو چاہے گا نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور جیسے قرضہ لیے رہتے لوگ نا، تو آپ کو دیکھیں گے تو دوسری طرف منہ کر لیتے ادھر چلے جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ پیسہ مانگ لے۔ وہی کیفیت وہاں ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ عبس وتولی میں اس کا سین کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ بھائی، ماں، باپ، بیوی، وہ بیوی کو جس کا آپ بہت چاہتے ہیں نا وہاں دیکھ کے بھاگیں، اتنی خطرناک ہوتی۔ ماں کو بہت پیار کرتے ہیں، بیٹا ماں کو بہت چاہتا ہے، ماں بھی بیٹے کو بہت چاہتی ہے، لیکن جب قیامت میں منظر ہوگا تو سب بھاگیں گے۔ تو ایک بھاگنے کی وجہ تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں، جیسے کبھی آپ دیکھیں نا کسی طرف بھیڑ جا رہی، آپ بھی اسی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا بھائی ادھر کیوں جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں۔ بامبے ہمیں تو سین بہت نظر آتا ہے نا۔ تو یہ جو کیفیت ہوگی
اٹھنے کے بعد کی یہ کیفیت ہوگی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پریشان ہو کر کے اپنے اپنے نبی کو ڈھونڈ کر کے کہ بھائی خدا کے واسطے مسئلہ حل کرو، پورا آپ کو لمبی چوڑی بات معلوم ہے کہ ہر نبی ایکسکیوز پیش کرے گا کہ بابو آج اپنی نہیں چلنی ہے۔ ارے آج ہی چلنا چاہیے، آج نہیں چلی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہی تو اصل چلنے کا ٹائم ہے۔ اور ہر نبی ایک نہ ایک عذر پیش کرے گا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کریں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ پہنچیں گے سب لوگ مل کر آئیں گے۔ امت محمدی تو اپنی جگہ پر ہی ہے، بقیہ بھی ساری امتیں کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی شکل بچی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ سفارش کس چیز کی؟ نہیں کہ جنت میں داخل کر دیں، سفارش یہ کر دیں کہ ججمنٹ شروع ہو جائے، فیصلہ شروع ہو جائے، اس کی سفارش آپ کر دیجئے۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے وہ ایک نہیں ہے، کئی ایک ہیں۔ انہوں نے 5 لکھی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 4 اور مزید بڑھایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول 9 جگہ پر الگ الگ طریقے سے سفارش کریں گے، اور انہوں نے دونوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی بات کی دلیل کے وہ حدیثیں اکٹھا کریں کہ جو 9 جگہ الگ الگ سفارش معلوم ہو رہی ہے۔ تو اس میں سے جو سب سے بڑی سفارش ہے جو سب کے لیے ہے وہ کیا ہے کہ اللہ فائل کھول دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت رب ذوالجلال سے جب کہوں گا، کیونکہ اتنا اللہ کا غصہ ہوگا کہ کسی کو زبان کھولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ جب پکارے گا کہ لمن الملک اليوم، علماء لکھتے ہیں کہ پورے میدان میں یہ اللہ کی آواز گونجے گی، جیسے ایکو ہوتا ہے کہ کون ہے آج اس پوری کائنات کا، پورے لوگوں کا مالک۔ سب سن ہو جائیں گے۔ یہ جو بڑے بڑے دادا یہاں گھومتے رہتے ہیں نا، بادشاہ فلاں فلاں، سب چوہیا بن جائیں گے اتنی بڑی بڑی۔ کسی کی ہمت، جب انبیاء نہیں منہ کھول پائیں گے تو بادشاہ اور بادشاہی اور رانی اور راجا کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، کہ آج جو سلطنت ہے، آج جو حکومت ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد تو سب کو اور پریشانی ہو جائے گی، اب بات کون کرنا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا شرف یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول جا کر سجدہ گر جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف کروں گا، کن الفاظ میں کروں گا یہ آج مجھے نہیں معلوم ہے، اسی وقت رب ذوالجلال مجھے سکھلائے گا، تب میں اس الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا۔ میں آج نہیں بتا سکتا کہ وہ الفاظ کیا ہیں جس سے میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل مانگیے طوطا دیا جائے گا۔ جب یہ سنیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ جو سجدے کا پیریڈ ہے یہ مجھے نہیں معلوم کتنا لمبا ہوگا، میں کتنے دن تک سجدے میں پڑا رہوں گا یہ بات نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حساب کی، تو سب سے پہلی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوگی۔ پھر الگ الگ سفارش کی کیٹیگری، اس پر مستقل میں آپ سے بات کر چکا ہوں۔ کچھ لوگ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، جنت میں جانے کی پرمیشن نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پرمیشن مانگیں گے، اور یہ سب امت محمدی ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا ہے، وہ 70 لوگ ہیں۔ 70,000 بھی ہو سکتے ہیں، 70 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، 70 ارب بھی ہو سکتے ہیں، اور 70 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ ہی جانے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ 70 کی بات کی، تو بعض لوگ کہتے ہیں اسے 70,000 ہیں، 70 لاکھ ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بھی اس میں ہو جانا نا 70 میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اس میں ہیں، آپ اس میں ہیں۔ تو دوسرے نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے، چلو ہمیں بھی کہہ لیں۔ اب وہ جو تھے وہ صاحب حقیقت میں تھے۔ دوسرے صاحب نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے، میں بھی 70 میں ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سب قتلے گئے۔ جواب یہ کہنے کے بجائے تم اس میں سے نہیں ہو، کیونکہ دل ٹوٹے گا نا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سے پہلے وہ بول دیا۔ ارے بول دیا، ابھی تو 69 باقی ہے نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تو یہ اس میں ہے نہیں، 70 میں۔ اور پہلے والے کو بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ 70 میں ہیں، لہذا آپ نے ان کے بارے میں خوشخبری سنا دی، لیکن ان کے بارے میں خوشخبری نہیں سنائی۔ وہ جو 70 لوگ جائیں گے، 70,000 70 لاکھ جو بھی جائیں گے اللہ عالم، تو
وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے، اللہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے امت میں اتنے لوگوں کو بغیر حساب کتاب بھیجیں گے، اللہ کے رسول اللہ ان کو داخل فرما دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے سفارش کریں گے۔ ایسے الگ الگ مقامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش۔ تو ایک فضیلت تو آپ کی اٹھنے کی ہے، اٹھنے کے بعد قیامت کے میدان میں ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس معاملہ سفارش کا ہو جائے گا تو آپ پل صراط پر الگ سے سفارش کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی میری امت کراس کرے گی، پل صراط کو میری امت کراس کرے گی، اور یہ میری امت کی فضیلت میں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت بہت ہوگی، تمام امتیوں میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو اندر سے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو فرماتے ہیں اوباہی، میں فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت پر۔ یہ ایک الگ بات، آپ فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی ترکیب نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوتے ہیں زیادہ بچے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوش ہوں گا اس بات پر، آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، کہ لوگوں زیادہ محبت کرنے والی عورت اور زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کریں۔ فإنی اباہی، میں فخر کروں گا علی کثرت الامم، اپنی امت کی کثرت پر۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، اور دوسرے طرف کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو بہت چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بہت چاہتے ہیں تو فیملی پلاننگ نہیں کرنے کا۔ محبت معلوم ہوتی ہے جب ہمارے نفس سے ٹکراتی ہے، جب نفس سے نہیں ٹکراتی ہے تب کون سی، تب تو آرام سے فجر میں نیند آ رہی ہے، اللہ آپ بڑے ہیں، نیند آ رہی ہے، اب دیکھنا ہے نیند بڑی کہ اللہ بڑا۔ جب آپ سو گئے تو بتائے اللہ آپ بڑے تو ہیں لیکن فجر میں نہیں بڑے ہیں، فجر میں ہماری نیند بڑی ہے۔ تو یہ بڑپن نہیں ہوتا ہے۔ بڑے ہونے کا مطلب آپ 24 آورس مانے بڑا ہیں، ہر مسئلے میں مانے بڑے ہیں، ہر مسئلے میں مانے اطاعت ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت پر فخر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا جائے گا قیامت میں جو کسی کو نصیب نہیں ہوگا، اور اس جھنڈے کا نام ہوگا حمد کا جھنڈا، لواء الحمد کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ لواء الحمد عطا کیا جائے گا، اور اسی جھنڈے سے امت پہچانے گی کہ یہ ہمارا نبی کا جھنڈا۔ ویسے تو سب کو جھنڈا ملے گا، ہر نبی کو ملے گا، اور بعض بدماش لیڈروں کو بھی ملے گا۔ اب جیسے ایک آدمی شاہ رخ خان کو مانتا ہے تو شاہ رخ خان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، جس کو آپ آئیڈیل مانتے ہیں ہر آئیڈیل والا ایک جھنڈا رکھے گا وہاں۔ تو اگر ایک آدمی کا آئیڈیل نبی ہوگا تو وہ نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور ایک آدمی کا آئیڈیل دوسرا ہوگا تو اگر وہ سوال ہے وہ جھنڈا والا جا کہاں، جہاں وہ جانا وہاں جانے کا ہے۔ اب تمہارا اگر آئیڈیل شاہ رخ خان ہے تو جہاں شاہ رخ خان جائیں گے وہ جھنڈے کے ساتھ تم کو بھی جانے کا ہے۔ تو اپنا آئیڈیل ایسی ذات کو رکھو جس کے بارے میں 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہو کہاں جائے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جتنے ہمارے پیر ہیں فقیر ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا درجہ وہاں کیا ہوگا۔ صحابہ تمام بزرگوں میں افضل ہیں، معلوم آپ کو؟ ادنا درجے کا صحابی بھی دنیا کے سب سے بڑے بزرگ سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول موجود ہیں، ایک صحابی کو دفنایا جا رہا ہے، اچانک قبر ملنے لگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے اللہ سے دعا کر دیتا تو قبر کی حالت تم کو سب کو معلوم ہونے لگتی اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر میں دعا کر دوں تو تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ اندر کیا ہو رہا ہے جیسے میں دیکھ لیتا ہوں ایسے تم بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے اللہ سے دعا کروں کہ امت کو بھی یہ منظر دکھلا دے۔ آپ ڈر کے مارے پھر اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیں گے، مسئلہ لگا کر ممی رکھیں گے گھر میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تمام لوگوں سے افضل ہیں، ہے نہیں؟ قبر کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ یہ قبر آپس میں ملی جا رہی ہے، اللہ کے رسول زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ مارا، قبر ٹھہر گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ اچانک آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کا نعرہ مارا؟ معلوم نہیں کیا بات تھی کہ قبر سائڈ سے دونوں طرف سے ملنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بات کی تو قبر آ کر کے ٹھہر گئی۔ تو یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کس کی آخرت کیسی ہے، سمجھے نہیں؟ آپ جو امید لگائے بیٹھے ہیں فلاں صاحب کے پیر ہیں، ان سے مرید ہیں، پہلے وہ پار ہوں گے پھر تم کو پار کرائیں گے۔
اگر حقیقت میں وہ صحیح معنی میں بزرگ ہے، اس کی آپ بات مان رہے ہیں، وہ قرآن حدیث پہ بات کر رہا ہے، تو جہاں اس کا جھنڈا جائے گا وہاں آپ بھی جائیں گے۔ لیکن سب سے پکا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھیں، اس جھنڈے کو پکڑیں جس جھنڈے میں 1% کا 0.% بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے لواء الحمد، کہ اللہ کے رسول کو وہ جھنڈا عنایت ہوگا اور امت اس جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سارا کا سارا منظر جو ہے وہ قیامت کا ہے۔ پھر نبی کے انداز فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک کیٹیگری رکھی ہے، آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امت سے، کہ آپ سب لوگ میرے لیے اس کیٹیگری کی دعا کریں، اور اس کا نام جو ہے نا مقام محمود ہے۔ آپ جو دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی، وہ جو محمود کا ذکر ہے، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم ایک ہی آدمی کو دیں گے، لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں ہے کون۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو سب معلوم ہے نا، ہزاروں ایسی چیزیں حدیث صحیح میں ہیں کہ ساری باتیں کلیئر کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی امت سے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں، جو لوگ میرے لیے دعا کریں گے کہ اس مقام محمود پہ اللہ عطا فرما، بعض لوگ کہتے ہیں اس کا نام وسیلہ ہے، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، جو آپ وسیلہ پڑھتے نا، بعض لوگ کہتے ہیں اس مقام کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک ہی ذات کو پوری آدم سے لے کر آخری آدمی میں ایک کو مقام ہوگا، مجھے یہ نہیں معلوم ہے وہ مقام کس کا ہے، لہذا آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم کو مقام دے۔ بعض لوگ کیا ہمارے جو محبت کرنے والے ہیں، ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں وہ مقام اللہ کے رسول ہی کو ملے گا، لیکن صحیح بات ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرے لیے اس مقام کی دعا کرے گا، میں قیامت میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ بھئی کچھ نہ کچھ بدلہ ہونا چاہیے نا، آپ روز نماز میں، لیکن اذان پڑھتے وقت کبھی سوچو ہم یہ دعا کر رہے ہیں، رٹ رہے ہیں دڑ 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 دڑ، سوچیں آپ ہم یہ دعا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ تو آپ جب بھی دعا کریں اذان کی، اس کو شعور کے ساتھ کریں کہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت ہم کو وہاں نصیب ہو، تو انشاءاللہ جو ہے شفاعت اللہ کے رسول کی ضرور۔ اللہ کے رسول کو مقام ملے یا نہ ملے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول تو آپ کے لیے سفارت ضرور کریں گے، کیونکہ آپ نے ان کے لیے یہاں کیا کیا ہے؟ اللہ سے دعا کی ہے۔ لہذا اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں عرش کے داہنی طرف کھڑا ہوں گا، اللہ کے رسول فرمایا کہ میں عرش کے داہنی جانب کھڑا کیا جاؤں گا، اور پھر اس وقت اللہ مجھے اعزاز سے نوازے گا۔ جنت میں جب داخل ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو جنت کا دربان ہے بولے گا بھئی کون صاحب ہے؟ جب حضور دروازہ کھٹکھٹائیں گے جنت کا تو پوچھے گا کون صاحب ہیں؟ تو اللہ کے رسول اپنا نام بتائیں گے، تو وہ خازن بولے گا، وہ جو انچارج ہے، گیٹ مین، اندر کا انچارج نہیں باہر کا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی جنت کے دروازے پر آئے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دروازہ نہیں کھولنا، پہلے دروازہ کھلے گا محمد بن عبداللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ خازن یہ بات جب سنے گا کہ میں آپ جو آئے ہیں وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہے گا کہ مجھے یہ پہلے سے آرڈیننس جاری ہے اللہ کی جانب سے کہ میں دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولوں، اگر کھولوں سب سے پہلے تو کس کے لیے کھولوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولوں۔ آپ آئے ہیں لہذا موسٹ ویلکم، وہ ہے آپ اللہ کے رسول کا استقبال کرے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حوض کوثر قیامت میں ہے، یہ جنت سے نکلی ہوئی نہر ہے، اصل جو اس کی ندی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جنت دی جائے، جو حوض کوثر دی جائے گی، پھر آپ نے جب اس کی تعریف کی اس نہر کی، تو عجیب و غریب ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زمینیں مشک کے مانند ہوں گی، اس میں جو پتھر ہوں گے وہ ہیرے جواہرات ہوں گے اور مختلف قسم کی موتیاں ہوں گی، اور اس کے سائیڈ میں جو وہ جیسے آپ دیکھیں ٹائلز وغیرہ لگائی جاتی نا، یہ ساری کی ساری جو ٹائلز لگائی ہوں گی ساری کی ساری یاقوت وغیرہ سے لگائی گئی ہوں گی، اور پانی زبردست اس کا جو ہے وہ ایک دم دودھ کے مانند سفید اور شہد کی طرح میٹھا ہوگا۔
تو وہ حوض کوثر صرف اور صرف اس کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ جس کو چاہیں گے اس میں سے اس کو پانی پلائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ فضیلت جنت میں۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو 1000 محل عطا کرے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا چھوٹا سا کمرہ بھی دنیا کے سب سے بڑے محل سے بڑا ہے۔ ایک روایت میں آتا نا کہ ایک آدمی جہنم میں ہوگا تو ٹمپریچر بہت زیادہ ہوگا، بیچ میں رہے گا، تو فرشتے سے بولے گا، ہر علاقے کے انچارج الگ الگ ہیں جہنم میں، بولے گا کہ بابو یہاں ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، ذرا ہم کو دروازے تک پہنچا دو۔ خاموش، یہاں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ بار بار تم کو ڈسٹرب کر رہا ہے، کیا بولتا ہے یہ؟ تو فرشتہ بولے گا اللہ یہ بولتا ہے وہ دروازے تک پہنچا دے رہے ہیں۔ کہا یار اس کو تھوڑا سا پہنچا دو، یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں کا ٹمپریچر بہت آسان ہے، وہاں دروازے تک چھوڑو اس کو۔ وہ دروازے کے پاس جب کھڑا ہوگا تو بولے گا کہ یار وہاں والا ٹمپریچر یہاں ٹمپریچر میں کوئی فرق ہی نہیں، اتنی ہی گرمی، اتنی ہی جہنم کی پرابلم۔ تو وہ اب وہاں گیٹ والے سے بولے گا بابو یہ گیٹ کھولا، ذرا باہر جانے کا ہے۔ تو فرشتہ بولے گا بغیر اجازت کے یہاں کوئی باہر جا نہیں سکتا، اور بغیر اجازت کے کوئی اندر بھی نہیں آ سکتا۔ پھر کافی دن تک وہ اپیل کرتے رہے گا۔ تو فرشتہ بولے گا، اللہ بولے گا کہ اب تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہے گا اللہ یہ بول رہا ہے ذرا باہر کھولو۔ تو اللہ بولے گا چھوڑو یار اس کو باہر جانے دو۔ اب وہ جہنم کے باہر چلے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کی جو دیواریں ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ اب یہ بندہ بیچ میں ٹہل رہا ہے گیلری میں، گیلری کی مراد تمہاری 8 فٹ کی نہیں ہوگی، وہ سینکڑوں میل ہو سکتی ہے۔ اب وہ ادھر سے دیکھے گا کہ جنت والے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور ادھر تو دیکھنا نہیں چاہے گا، ادھر سے تو آیا ہی ساری کیفیت معلوم ہی اس کو۔ اب وہ جنت کو دیکھتا رہے گا تو جنت والے دربان سے کہے گا بابو کھولو، تھوڑا اندر جانے کا ہے۔ بولے گا اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا تو اللہ کہے گا اس کو کھول دو، اندر جانے دو۔ اب جانے کی پرمیشن ملی، کھانے کا لوگ کھا رہے ہیں، ایک آدمی نہیں کھائے تو اس کو اور تکلیف۔ بھائی نہیں دیکھا تھا نہیں کھایا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لوگ کھا رہے ہیں اور تم کو پرمیشن نہیں ہے، تو وہاں پہ اپنا ٹہلتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے پھر وہ کہے گا کہ ہم کو بھی ایک کمرہ اس میں سے الاٹ کرو۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا اب کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ اس میں ایک کمرہ چاہیے ہم کو۔ تو اللہ بولے گا اچھا ایسا کرو، اس کو بولو فلاں جگہ تمہارا کمرہ ہے، جاؤ وہاں جاؤ۔ جائے گا دیکھے گا جنت ہاؤس فل جا رہی ہے، کمرہ ہی نہیں۔ آ کر اللہ سے بولے گا اللہ آپ بھیجے ہوئے وہاں کمرہ چ نہیں ہے، کہاں جانے کا؟ تو اللہ کہے گا جاؤ یار دوبارہ جا کے دیکھو کمرہ ہے تمہارا وہاں۔ یہ پھر بیچارہ جائے گا، جا کے دیکھے گا کہیں کچھ نہیں، کیونکہ جو جنت کے محل ہیں زیادہ تر لوگوں پر، محل والوں پر جنت کا نام، ان کا نام لکھا ہوگا، نیم پلیٹ، اور نیم پلیٹ وہیں سے چلتی ہے۔ اب وہ جا کر جب دیکھے گا تو اس کی نیم پلیٹ ہی نہیں ہے کہیں، سب دوسرے لوگ لگے ہوئے۔ پھر آ کر اللہ سے تیسری مرتبہ بولے گا اللہ کہاں بھیجتی ہے آپ؟ تو اب یہ تیسری مرتبہ جو جملہ کہے گا نا، کہے گا کہ آپ اللہ ہیں اور بندے سے مذاق کرتے ہیں نا۔ جب یہ جملہ کہیں گے تو اللہ ہنسے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہنسے گا، اللہ کہے گا اچھا آپ کی جاؤ جا کے دیکھیں۔ جب تیسری مرتبہ جائے گا تو دیکھا گا اتنا بڑا محل ہے، وہ جو کمرہ یہ مانگا تھا وہ اتنا بڑا محل، اسے لگے گا کہ جنت میں سب سے بڑا محل ہم کو الاٹ کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ سب سے چھوٹا ہوگا، حالانکہ وہ سب سے چھوٹا ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ 1000 محل دے گا۔ نبی کا محل ہوگا، جب وہ چھوٹا والا کمرہ محل کے بڑا ہے تو یہ محل کی حالت کیا ہوگی، ہم اس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اگر تم جب قل اللہ ہوا تو پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تو ہمیں خوب قل اللہ پڑھ سکتے ہیں، خوب محل بن جانے کا ہوتا نا۔ ایک کراس کوسچن کہ چھوٹی سی صورت ہے، ایک آدمی قل اللہ احد پڑھا ایک محل بن گیا، دوسرا پڑھا دوسرا محل بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کا یہ کراس کوسچن سنا کہ تب تو ہم بہت محل بنا لیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کو اللہ کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے۔
اب وہ یہ ایک الگ بات ہے، قل اللہ جو عہد پڑھا ہے اس کو زندگی میں آپ سے ٹیلی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ وہ ٹیلی کرنا چاہیے۔ اب اس میں لکھا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو تیری یہ صفت ہے، وہ صفت ہماری لائف میں رہے تو ایک مرتبہ بھی آپ قل اللہ پڑھتے ہیں تو ایک محل لکھا جاتا ہے۔ لیکن جیسے سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے ایک آدمی، حدیث میں آتا ہے زمین آسمان کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ 2-4 مرتبہ پڑھ دیے تو ایک دم فلی ہو جائے گی نیکی نا۔ حقیقت کیا ہے کہ وہ سبحان اللہ کہنے کے بعد ہمارا عمل اس سبحان اللہ کے خلاف نہیں رہنا۔ سبحان اللہ آپ نے پڑھا، سبحان اللہ کا مطلب اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اصل سبحان کے معلوم کیا ہے؟ معلوم نہیں کبھی اس کو بتائے۔ اصل میں سبحہ کے معنی عربی میں ہوتا ہے تیرنے کے، پانی میں تیرنا۔ جب کوئی چیز پانی میں تیرتی ہے تو اس کو اتنا بیلنس رہنا ہے کہ وہ نیچے نہیں جانا، اوپر بھی نہیں آنا، تبھی وہ برابر چلے گی، ہے نا۔ تو اس کو بہت ایکوریٹ رہنا ہے اس بندے کو، ورنہ کیا ہو جائے گا، ذرا سے بھی وہ نیچے چلا جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ لفظ سبحان بنایا گیا کہ پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں جو آپ بات کریں ایسا نہیں کریں کہ اس کو کسی طریقے سے نیچے یا اوپر کر دیں۔ اللہ کی جیسے اللہ ہے، اس کو اس کے مقام پر رکھنا ہے۔ اگر اس کے مقام سے آپ نے نیچے کیا تو جیسے تیرنے والا ختم، اس لیے تمہارا سبحان اللہ کہنا بھی ختم۔ اللہ ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے مجھے مولانا بننا، یہ تقریر کرنا۔ اب میں ایک دن سوچوں بیٹھ کر کے میں بھی انجینئر بنتا، خوب نوٹ کماتا۔ تو اب اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انجینئر بنتے اور نوٹ کماتے یا ڈاکٹر بن جاتے یا فلاں ہو جاتے، بہت زیادہ پیسہ کماتے، تو اس کا مطلب کہ ہمارے بارے میں جو اللہ نے فیصلہ کیا ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیرا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اگر سبحان اللہ 1000 مرتبہ بھی کہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کہا کریے، پڑھا کریے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دانہ گن رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اور اس کی زندگی میں یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر تیرے ہم راضی ہیں، تو نے آج بھوکا رکھا، تیرا یہی فیصلہ صحیح ہے، تو نے یہ مسئلہ کھڑا کیا، تیرا ہی فیصلہ۔ ایسا بندہ جو سبحان اللہ کہتا ہے تو زمین آسمان کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے۔ ورنہ ہم روزانہ اپنے عمل سے سبحان اللہ کو ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اللہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ میں جب جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ کون جائے گا؟ بھائی بڑے آدمی کی بھی تو شان ہوتی ہے نا کہ جب وہ جائے تو اس کے ساتھ 10-20-50 آدمی بھی ساتھ میں ہوں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ میری امت کے وہ فقراء جو مومن ہیں وہ ساتھ میں جائیں گے۔ وہ فقراء وہ نہیں جو دروازے پہ بیٹھ کے مانگتے رہتے، یہ فقیر الگ ہے، یہ فقیر الگ ہے۔ وہ فقراء جن کو اللہ نے اس دنیا میں مال اور دولت نہیں دیا امت مسلمہ کے، لیکن وہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے رہے اور اللہ سے جڑے رہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فقراء 500 سال پہلے جائیں گے عمرہ سے جنت میں۔ اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امیر کی تو بڑی دھجیاں اڑ گئیں، امیر ہونا تو گناہ ہو گیا۔ وہ امیر جو پیسہ پا کر کے اللہ کو بھولا ہے وہ امیر سے پہلے جائے گا وہ فقیر۔ ایک امیر ہے اور وہ اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ بہت سے صحابہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ فقراء جن کو اللہ نے محتاج رکھا اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، وہ امیر جن کو اللہ نے پیسہ دیا اور پیسہ دینے کے بعد وہ اللہ کو نہیں بھولے۔ دیکھیں میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، باتیں کرتا ہوں آپ لوگوں سے، ہر کیٹیگری کی بزرگی الگ الگ ہے، ہر کیٹیگری کی بزرگی الگ الگ ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے اور تجارت کر رہا، شریعت کے اصول کے مطابق یہ مالداروں کا بزرگ ہے۔ یہ ایک آدمی اونچے پوسٹ پر ہے جہاں پہ رشوت کا ریل پیل ہے، وہ رشوت نہیں لیتا ہے، یہ آفیسرز کا بزرگ ہے۔ ایک آدمی لیبر ہے جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس نے کانٹریکٹ آپ سے کیا ہے کہ ہم 8 گھنٹہ تمہارے ہاں کام کریں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ 8 گھنٹے، وہ لیبروں کا بزرگ ہے۔ ہر بزرگ کی کیٹیگری الگ الگ ہے، آپ ایک سے سب کو نہیں آکیں۔ آج ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک فلاں آفیسر ہیں جو چاہیں تو بہت رشوت لے سکتے، لیکن ہم نے کہا وہ آفیسر کا بزرگ ہے، اس کو آپ کہیں نہیں تم جو ہے روزانہ تہجد پڑھو گے تبھی، اس کو وہی سمجھا لے جاؤ کہ یہ تمہارا کام جو سب سے بڑی بزرگی ہے۔
تو ہر بزرگ کی کیٹیگری کیا ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مجاہد، ایک مجاہد ہے جو تلوار سے لڑ رہا ہے، جان دے رہا. آپ نے فرمایا کہ جو سرحد پر کھڑا ہے اور حفاظت کر رہا ہے، اس کی آنکھیں جگ رہی ہیں. آپ نے فرمایا ویسے ہی جیسے کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کی بزرگی وہاں پر کیا ہے کہ آپ پرماننٹ صحیح ڈیوٹی دیں کہ کہیں دشمن اٹیک نہ کر دے. آپ سوچیں نہیں میں نماز پڑھوں گا، وہاں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، وہاں یہ ٹائم ہے کہ دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے. تو ان کی ہر ایک کی کیٹیگری کیا ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. پھر آپ نے فرمایا، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں، آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایسا لگتا ہے، واللہ عالم حدیث سے، کہ جنت میں جو ایج کی کیٹیگری ہے وہ دو ہے. ایک تو 18 سے کم والے ہیں، نوجوان جسے کہتے ہیں، اور ایک جو ہے نا اس کے اوپر والے ہیں. تو دو لوگ لیڈر ہیں جنت میں، مین لیڈر مردوں کے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈر ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. حالانکہ حضرت حسین اور حسن بھی 40 کے بعد ہی شہید ہوئے ہیں دونوں، لیکن اس کے باوجود دوسرا جو کیٹیگری ہے اس کے لیڈر یہ ابو بکر اور عمر ہوں گے. تو ابو بکر اور عمر کو جو رکھا گیا ہے وہ نوجوانوں کے ہیں، یہ جوانوں کے ہیں. نوجوان اور جوان میں فرق جانتے ہیں؟ یہ جو نیچی والی کیٹیگری ہے 18 سے نیچے کی یا 20 سے نیچے کی، یہ نوجوان ہیں. اس کے تو لیڈر کون ہیں؟ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اس کے اوپر کی کیٹیگری جتنی بھی ہے، ویسے تو 40 کے اوپر کوئی نہیں ہوگا، وہاں 40 کے اندر ہی اندر ہوں گے. تو ان کی جو لیڈر ہیں آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر ہے. تو اس لیے بتا دیا کہ کبھی، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، کہ کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ سنیں کہ حضور نے تو کہا تھا کہ حسن اور حسن لیڈر ہیں اور اس میں آگے ابو بکر اور، تو دونوں کی عمر کے لحاظ سے کیا ہے، الگ الگ لیڈرشپ ہے. تو اس باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی شان میں مختصر بیان کیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم 10 ہجری میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.